ایک گاؤں میں ایک اکیلا بوڑھا آدمی رہتا تھا۔ اس کا نام ہریا تھا۔ سردیوں کا موسم اپنے عروج پر تھا۔ برفانی ہوائیں ہڈیوں میں اتر رہی تھیں۔ انہی دنوں برف سے ڈھکی ایک ویران جگہ پر ہریا کو ایک نوزائیدہ بچہ ملا۔ بچہ کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، سردی سے کانپ رہا تھا اور مدھم آواز میں رو رہا تھا۔ ہریا کا دل پگھل گیا۔ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، بچے کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے چھوٹے سے کچے گھر میں لے آیا۔ اس نے آگ جلائی، اپنے پرانے مگر گرم کپڑوں میں بچے کو لپیٹا اور پوری رات اسے سینے سے لگائے بیٹھا رہا۔ اس رات ہریا کو نیند نہیں آئی۔ وہ بار بار بچے کو دیکھتا اور آنکھوں سے خاموش آنسو بہاتا رہتا۔ اس نے آہستہ سے کہا، میرا تو کوئی ہے نہیں، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ خاندان، لیکن آج سے تو میرا بیٹا ہے۔ جب تک سانس ہے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ صبح ہوئی تو برف اب بھی گر رہی تھی۔ گھر میں کھانے کو ایک دانہ بھی نہ تھا۔ ہریا خود بھوکا رہ سکتا تھا مگر وہ بچے کو بھوکا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ کانپتے قدموں سے باہر نکلا، کبھی گرا، کبھی سنبھلا۔ کئی گھنٹوں بعد کچھ جڑیں اور آلو ملے۔ پھر ایک چرواہے سے تھوڑا سا دودھ مانگا۔ یوں دن گزرتے گئے۔ ہریا خود بھوکا سوتا مگر بچے کو دودھ پلا کر ہی دم لیتا۔ وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا۔ ہریا نے اس کا نام جیون رکھا کیونکہ وہ اس کی بجھتی زندگی کی آخری روشنی تھا۔ سال گزرتے گئے، جیون جوان ہوا اور ہریا مزید بوڑھا اور کمزور۔ جیون نے شادی کی خواہش ظاہر کی اور ہریا نے خوشی خوشی اس کی شادی کرا دی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، بہو بھی خیال رکھتی تھی، مگر جیسے جیسے وقت گزرا اخراجات بڑھے اور جیون کو روزگار کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑا، اور وقت کے ساتھ ساتھ جیون کی بیوی کا رویہ بدلتا گیا۔ وہ طعنے دینے لگی، ہریا کو بوجھ سمجھنے لگی، کھانا دینا کم کر دیا۔ ایک دن سخت سردی میں اس نے ہریا کو گھر سے نکال دیا۔ ہریا خاموشی سے اپنی لاٹھی اٹھا کر گاؤں سے دور ایک جھونپڑی میں جا بسا۔ وہاں کھیتوں کی رکھوالی کرتا، راتوں کو بیٹے کی یاد میں روتا۔ ایک سال بعد جیون واپس آیا۔ گھر سونا تھا، نہ باپ کی کھانسی، نہ لاٹھی کی آواز۔ جب اسے سچ معلوم ہوا تو وہ پاگلوں کی طرح ہریا کو ڈھونڈتا ہوا اس کی جھونپڑی تک جا پہنچا۔ دروازہ کھولا تو اندر ایک دبلا پتلا بوڑھا پھٹی چادر میں لپٹا بیٹھا تھا۔ جیون گھٹنوں پر گر پڑا، بابا مجھے معاف کر دو۔ ہریا نے کمزور ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ رو مت بیٹا، تو آ گیا، بس یہی کافی ہے۔ جیون نے کہا، بابا بوجھ وہ نہیں ہوتا جو جسم پر ہو، بوجھ وہ ہوتا ہے جو دل پر ہو۔ آپ تو میری سانسیں ہیں۔ وہ ہریا کو واپس گھر لے آیا، بیوی کو سچ بتایا۔ بیوی شرمندہ ہو گئی، اس نے معافی مانگی۔ ہریا نے کہا، بیٹی غلطی انسان سے ہوتی ہے، سمجھ آ جائے یہی بہت ہے۔ اس دن کے بعد گھر کا ماحول بدل گیا۔ ہریا عزت اور محبت کے ساتھ اپنے بیٹے کے گھر رہنے لگا۔ دوستو، اگر ہریا کاکا کی یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے ماں باپ کا ہمیشہ خیال رکھیے۔